السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سے عجیب واقعات دوران علاج ہمارے سامنے آتے ہیں کہ مریضوں کو جنات مختلف انداز سے تنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ انہی واقعات میں سے ایک عجیب واقعہ یہ تھا کہ میرے پاس ایک مریضہ کو لایا گیا۔ میں نے جب اس پر قرآن کی تلاوت کی تو اس کے اندر جنات حاضر ہو کر بولنے لگے۔ میں جب ان سے ہم کلام ہوا تو جن کہتا ہے بات یہ ہے کہ اس کو میں نے تنگ کیا ہوا ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں، آپ مجھے اس سے کیسے دور کر سکتے ہیں؟ کیا آپ یہ چاہتے ہیں میں اس کو چھوڑ دوں؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو جب میں نے اس سے بات کی، تمہارا اس بچی کے ساتھ کیا لینا دینا ہے؟ تم اسے کیوں تنگ کر رہے ہو اور اسے چھوڑنے کے لیے تیار اور آمادہ کیوں نہیں ہو؟ وہ جن کہنے لگا بات یہ ہے مجھے اس سے محبت ہے، مجھے اس سے عشق ہے۔ میں نے کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ کہتا ہے بات یہ ہے کہ یہ بہت اچھا ڈانس کرنے والی ہے، یہ بہت اچھا ناچتی ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ تو اسے کس موقع پر چمٹا تھا، اس کے جسم میں کب تو داخل ہوا تھا؟ تو وہ کہنے لگا کہ یہ ایک شادی کے فنکشن میں ڈانس کر رہی تھی، ایک گانے پر یہ ڈانس کر رہی تھی اور اس کا وہ ناچنا ڈانس کرنا مجھے بہت اچھا لگا، تو اس موقع پر میں اس کے جسم کے اندر داخل ہوا ہوں کیونکہ مجھے یہ بہت خوبصورت لگی جب یہ ڈانس کر رہی تھی۔ اب دیکھیں، میں نے اس کو نصیحت کی، میں نے اسے سمجھایا کہ اس کو چھوڑ کر چلے جاؤ، پھر میں نے قرآن کی تلاوت کی، اللہ تعالیٰ نے اسے شفا دی۔ ہم لوگ ان چیزوں کو ہلکا سمجھتے ہیں، گانا چل رہا ہے، میوزک چل رہی ہے، بچیاں ڈانس کر رہی ہیں، ناچ رہی ہیں، اور ہم اس کو کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ خوشی کا موقع ہے۔ یہ خوشیاں کون سا روزانہ آتی ہیں؟ بھائی کی شادی ہے، بہن کی شادی ہے، کسی قریبی عزیز کی شادی ہے، یا لڑکی اس لیے ڈانس کر رہی، اس کی دوست کی شادی تھی، اس پر اس نے اس فنکشن میں ڈانس کیا۔ ہم اس کو ہلکا سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک وقت آئے گا اور عورتیں ڈانس کر رہی ہوں گی، عورتیں ناچ رہی ہوں گی اور گانے والیاں گا رہی ہوں گی۔ اللہ رب العالمین ان کو زمین میں دھنسا دیں گے۔ اب یہ اللہ کو ناراض کرنے والا اتنا بڑا عمل ہے، اور ہمارے معاشرے میں اسے کیا سمجھا جاتا ہے؟ دلوں کی تسکین کا سبب ہے، ڈپریشن سے نکلنے کا طریقہ یہ ہے، اس سے ہم ذہنی طور پر سکون حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے۔ ہر وہ عمل جس سے شریعت نے منع کیا ہے وہ تباہی اور بربادی کی طرف لے کر جانے والا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے ان ناچنے والیاں، ان ڈانس کرنے والیاں، ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ ناچ رہی ہوں گی، اللہ انہیں زمین میں دھنسا دیں گے۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو لباس پہننے کے باوجود ننگی عورتیں ہوں گی، یہ جنت میں جا نہیں سکتی اور نہ ہی جنت کی خوشبو حاصل کر سکیں گی، جبکہ جنت کی خوشبو تو بہت دور دور تک اس کی مہک ہوگی۔ تو ناظرین، یہ جو معاملات ہیں جنات کے ہمارے گھروں کے اندر اور جادو کے اثرات ہیں، اس کے اندر بنیادی غلطی ہماری ہوتی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں لَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو مومنوں پر تسلط کا کوئی راستہ نہیں دیا ہوا کہ وہ اہل ایمان کو تکلیف دیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی راستہ نہیں دیا۔
اب ان کو راستہ کون دیتا ہے؟ ہم دیتے ہیں، اپنے گناہوں کے ساتھ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لے کر اس کے ساتھ ہم شیطان کو راستہ دیتے ہیں۔ گھروں میں لگی ہوئی تصویریں، شیطان کو ہم دعوت دے رہے ہوتے ہیں۔ گھروں میں میوزک کا چلنا ہے، شیطان کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں۔ اب کیا اللہ تعالیٰ ہمیں بیٹیاں اس لیے دیتے ہیں کہ یہ فنکشنوں پر ڈانس کریں؟ کیا اللہ تعالیٰ ہمیں بیٹیاں اس لیے دیتے ہیں کہ ہم ان کے ڈانس دیکھیں؟ اور جب تباہی اور بربادی کے دہانے پر جا کھڑے ہوتے ہیں اور پھر بات کیا ہوتی ہے؟ اس کی پھوپھو نے کروا دیا، خالہ نے کروا دیا، فلاں نے ہم سے رشتہ مانگا تھا، ہم نے نہیں دیا تو اس لیے مسئلہ بن گیا۔ تو ناظرین، ہمیں یہ جو واقعات ہیں ان کو سن کر سمجھ کر اپنے آپ کو صحیح راستے پر چلانا چاہیے کہ یہ واقعات ان سے ہمیں سمجھ آتی ہے۔ اس طرح کے واقعات ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں، کیونکہ 17 سال سے میں علاج کر رہا ہوں جادو جنات کا، نظر حسد کے معاملات کا، اور بڑے سارے واقعات عجیب و غریب میرے سامنے آتے ہیں۔ لیکن بنیاد کیا ہے؟ بہت ساری ہماری غلطیاں ہوتی ہیں۔ جب ہم اللہ کو ناراض کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ہم سے ناراض ہوتے ہیں، اللہ کے رحمت کے فرشتے اٹھ جاتے ہیں، وہ ہم سے دور ہو جاتے ہیں ہماری بری مجلسوں کی وجہ سے، اور ہمارے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والے اعمال کی وجہ سے۔ جب اللہ کے رحمت کے فرشتے ہم سے دور ہوتے ہیں تو پھر کون قریب آئے گا؟ شیطان ہی آئے گا۔ اور جب شیطانی مسائل ہوں گے پھر ہم لڑائی اور جھگڑے اور فسادات کی طرف جائیں گے، اور اس کے الزام کس پر لگائیں گے؟ بہت سے لوگ ہمارے معاشرے میں جو اس پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو آئے گا اس کو یہ کہہ دینا جی آپ کے فلاں نے آپ پر جادو کروایا، بڑا آسان سا طریقہ ہے۔ اور لوگ بھی ہمارے معاشرے میں وہ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں، انہیں کوئی بتانے والا بتائے کہ ان پر جادو کس نے کیا ہے۔ اب اگر کوئی عامل جنات سے کام لینے والا ہے، غیر شرعی امور کر رہا ہے، جادوگر ہے، تو کیا اس کے ساتھ کام کرنے والے جنات سچ بولنے والے ہوں گے؟ جھوٹ بولنے والے؟ وہ جنات جو کوئی مریض آیا ہے اس کے ساتھ موجود رمزاد کو پکڑتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں اس کے مسائل کس کس کے ساتھ ہیں، ان کا جھگڑا کس سے ہے۔ وہ رمزاد کیونکہ ہر وقت ساتھ رہنا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے ان کا جھگڑا تو پھوپھی کے ساتھ چل رہا ہے، خالہ کے ساتھ چل رہا ہے، ماموں کے ساتھ چل رہا ہے، ہمسایوں کے ساتھ چل رہا ہے۔ اب وہ جو کچھ بتا رہا ہوتا ہے، رمزاد جو بتاتا ہے، وہ وہاں بیٹھے ہوئے بابا جی کو جو اس کے جنات ہیں حمزات سے پوچھ کے بتاتے ہیں، اور وہ اس کا نام لیتا ہے کہ جس کے ساتھ ان کا جھگڑا تھا، اور فوراً ذہن میں یہی بات آتی ہے، ہاں کیونکہ ہمارے ساتھ انہیں کا مسئلہ تھا، اب ان بابا جی کو کیسے پتا چل گیا ہے کہ ہمارا ان کے ساتھ مسئلہ ہے، اور سمجھتے ہیں یہ بہت بڑا اللہ کا ولی اور بڑا معالج ہے، اور جھوٹ کو سوٹ بول کر دھوکہ دے کر اپنی دکانداریاں لوگ چلا رہے ہیں۔ میرے پاس مریض آتے ہیں، میں صاف کہتا ہوں بھی علم غیب اللہ کی ذات کے پاس ہے، مجھے پڑھائی کے ساتھ جو سمجھ آئے گی آپ کو بتا سکتا ہوں، میرے علم کے مطابق اتنا ہے، نہ میرے پاس کوئی جنات ہے، نہ میں علم غیب جانتا ہوں، نہ میں کوئی بڑے دعوے کرتا ہوں، نہ میرے پاس شفا ہے، سارا کچھ اللہ کرتے ہیں۔ تو ناظرین، ہمیں اپنے گھرانوں کی تربیت کرنی چاہیے، اللہ کی نافرمانی کے امور سے بچنا چاہیے، نمازوں کی خود پابندی کریں، اپنی اولاد کو اس کا سبق دیں، اپنی بیٹیوں کو شرم و حیا کا درس دیں، اپنے گھر میں نماز کو لازم کریں، قرآن کی تلاوت گھر میں چلائیں، خوشیوں غمیوں میں اللہ سے ڈریں۔ خوشی ہمیں اللہ کی نافرمانی پہ لے جا کر کھڑا نہ کر دے، اور غمی ہمیں بے صبرا کر